بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفیٰ باللہ وکیلا۔ آپ لوگوں کے پاس میجارٹی کے پاس جو ہے وہ کاروان ہے۔ کاروان نے بہت مختصر لکھا ہوا ہے اور یہ ٹاپک اتنا لینتھی ہے، اتنی ڈیٹیلز ہیں اس کی، بہت سے آتھرز نے بہت کچھ جو ہے وہ لکھا ہوا ہے، لیکن مجھے ابھی تک آپ میں سے کسی نے بھی وہ نہیں بتایا ہے۔ طاہر اور عدلی موجود ہیں۔ کویسچنس اس ریفرنس سے کوئی کویسچن اگر آئے ہوئے ہیں تو آپ لوگ اس نے بھی نوٹ کیا ہیں۔ جیسے پہلے مجھے کویسچن کے بارے میں بتا دیجیے کہ آپ کے حال میں کون کون سے کویسچنس آ چکے ہوئے ہیں اس بارے سے، تاکہ کچھ تو سر سامنے میں نے رکھے۔ اتنا بالکل اچھے سے چیک نہیں کیے پیپرز اس دفعہ، تو اس لیے نہیں مجھے پتا کوشچنس کا۔ چلیں طاہر۔ سر ایک لانگ بس آیا سر 8 نمبر کا، وہ یہ ہے کہ ایکسپلین میجر ویجیٹیشن ٹائپس آف لوکل ایریا سر۔ اچھا، اس نے کہ پورا چیپٹر پوچھ لیا ہے ایک کویسچن کے اندر۔ چلیں اگر ایسا ہے پھر تو بہت ہی آسان ہے جی۔ آسان اس لحاظ سے ہے کہ پھر تو جسٹ سمرائز کرنا ہے، اپنے ٹاپکس کو ہی سمرائز کرنا ہے، جبکہ میرے پاس جو ڈیپ ڈیٹیلز ہیں اس میں تو جو ایک ٹائپ کی جو ایک ٹائپ ہے اس کی آگے 3 4 ٹائپ دی گئی ہیں، اور یہ پوری بک ہے۔ اب ظاہر ہے کہ وہ بہت ہی بڑی چیز ہے۔ ہم اگر کویسچن اس طرح کا آیا ہوا ہے، ہاں یہ چیک کر لیجیے کہ کوئی شارٹ کویسچن یا ایم سی کیوز میں تو اندازہ ہو سکتا ہے کہ اس نے کس طرح کا کویسچن پوچھا ہے، وہ تو اندر سے پوچھ سکتے ہیں، کیسے پوچھ سکتے ہیں۔ چلیں پہلے میری کوشش ہوگی کہ میں اس کو میکسیمم جس حد تک بھی ہو سکتا ہے ریوائز کر دوں، لیکن جو کچھ کاروان کے اندر دیا ہے وہ خاصا مختصر ہے، لیکن جس طرح کا کویسچن آپ بتا رہے ہیں کہ پیپر میں آیا ہوا ہے پھر تو میرے خیال میں وہ بھی بہت ہی کافی ہے۔ میں نے 2 لیکچرز ڈیٹیل کے ساتھ ایکسپلین کر دیے ہیں، اور خاص طور پر اس پوائنٹ کو ایکسپلین کیا ہے جو عام طور پر ایکسپلین نہیں کیا جاتا، چونکہ بہت کم لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے جغرافی پڑھی ہوتی ہے جو اس بات سے واقف ہیں کہ یہ پاکستان ٹراپکس کے باہر ہونے کے باوجود یہاں پہ ٹراپیکل ویجیٹیشن کیسے آ گئی ہے۔ یہ پوائنٹ میں نے بہت ڈیٹیل کے ساتھ آلریڈی ایکسپلین کر دیا۔ اب ہم آئیں گے آپ کی بکس کے ریفرنس سے کہ آپ کی بکس نے اس کے بارے میں کیا کچھ کہا ہے۔ یا دیکھیے کہ چونکہ میں نے جو شفٹنگ تھی سیزن کے لحاظ سے، سورج کے لحاظ سے، زمین کی گردش کے لحاظ سے، وہ چونکہ ایکسپلین ہو چکی ہوئی ہے، اس کا تعلق آپ کے کلائمیٹ سے ہو گیا۔ سیکنڈ پوائنٹ جو انفلوئنس کرتا ہے ویجیٹیشن کو، وہ سوائلز ہوتی ہیں۔ سوائلز کی بیسکس ہم کہیں اور پڑھ چکے ہوئے ہیں، تو ہم سوائل کے کچھ ٹاپک آپ کے سلیبس میں شامل نہیں ہیں۔ بہرحال یاد رکھیے گا سوائلز کی بہت سی ٹائپس ہوتی ہیں۔ یہ نیمز آپ کی بکس میں بکھرے ہوئے ہیں: ایلوویم، ایولین، لوئس، ونڈ بورن سائل اینڈ ادرس۔ یہ سب کے سب سائلز کی جو ٹائپس ہیں، یہ چونکہ ایز سچ آپ کے سلیبس میں کہیں پہ مینشن نہیں ہے اور کسی اس لیے نہیں ہوئی ہیں۔ دیکھیے کہ کچھ سائلز گریوٹی کی وجہ سے، کچھ پانی کی وجہ سے، کچھ مٹی کی وجہ سے، کچھ ہوا کی وجہ سے، ڈفرینٹ فیکٹر کی وجہ سے سوائلز کی فارمیشن اور ڈیپوزیشن ہوتی ہے۔ اس طرح سے سائلز کی ٹائپ ہوتی ہیں۔ پاکستان میں ہر طرح کی مٹی موجود ہے مختلف علاقوں میں، اور اسی وجہ سے ہمیں بہت زیادہ ویریشن ملتی ہے ہمیں پودوں کے لحاظ سے بھی، چونکہ مٹی کی ٹائپس بہت سی ہیں۔ ہمارا جو ہیڈنگ ہے جی، مین ہیڈنگ کہلائے گا جی فلورا آف پاکستان۔ یہ موجود ہے ٹاپک آپ کی بک کے اندر، اس کا تعارف۔ اس نے جو چیزیں دی ہوئی ہیں کاروان کے اندر، وہ انفارمیشن کافی زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ اب چونکہ آئی ایم شیور کہ آپ ان لفظوں سے شاید سے واقف نہ ہوں، میں ورڈنگ بول رہا ہوں۔ پیج نمبر 368، The flora of Pakistan includes elements of Mediterranean, Saharo-Sindhian, Euro-Siberian, Irano-Taurinian, Sino-Japanese and Indian phytogeographic regions۔ کیا آپ ان لفظوں سے، ان ناموں سے واقف ہیں پہلے سے کہ نہیں؟ اگر واقف ہیں تو کس حد تک؟ کاروان، یہ میں نے کاروان سے لیا سر، چونکہ میجارٹی کا یہی والی بک ہے کلاس میں۔ جی کلاس سے کوئی جواب نہیں آ رہا، چلے سن لیجیے، غور کیجیے۔ یا دیکھیے کہ اصولی طور پر پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، یہ مل کے ایک ہی ریجن ہے جو انڈین ریجن کہلاتا ہے، اور زولوجی کے لحاظ سے یہ اورینٹل ہے، لیکن زولوجی اور باٹنی میں کچھ ڈفرینسز ہیں۔ وہ جگہیں جنہیں اینیمل کراس نہیں کر سکتے ان کو پلانٹ کراس کر لیتے ہیں۔ یہ وجہ ہے کہ بعض اوقات دنیا میں کئی جگہیں ایسی ہیں جہاں پہ اینیمل یعنی فونل ریجن اور فلورل ریجن آپس میں ڈفر کر جاتے ہیں، میچ نہیں کرتے ہیں۔ بہرحال
جو نام دیے گئے ہیں میڈیٹرینین بحیرہ روم کی آب و ہوا. بحیرہ روم مشہور و معروف جگہ ہے. نوٹ کیجیے گا بحیرہ روم کے ایک سائڈ کے اوپر جہاں پہ فلسطین، اسرائیل، لبنان اور شام، اس کے بعد ترکی، اور اوپر کی طرف یونان، اٹلی وغیرہ کے علاقے ہیں. یہ ایک خاص خطہ ہے بحیرہ روم کی آب و ہوا کا ملتا ہے. ایک چیز سہارا کا لفظ افریقن اوریجن کو شو کر رہا ہے. اس کے بعد یورو سائبیرین، یورپ اور سائبیریا کا علاقہ ہے. ایرانیو ٹورینین، ایران، توران افغانستان کی سائڈ پہ ہے. سائن جاپنیز میں چین اور جاپان کا علاقہ ہے. یہ اس نے کچھ علاقوں کا یہاں پہ نام دیا. اب اس کی ریزن سن لیجیے کیا ہے. دیکھیے کہ پلانٹس کی مائگریشن اینیمل کے مقابلے میں زیادہ آسانی سے ہو جاتی ہے، ہوا کے ذریعے، پانی کے ذریعے، طریقوں سے. چونکہ ایران، افغانستان، پاکستان سے نزدیک ہیں، وہاں سے پلانٹ اس طرف کو آئے ہیں. چائنا، رشیا اوپر کی طرف ہے، ادھر سے ادھر کو آئے ہیں. اور ایسی باقی جگہوں سے بھی پلانٹ مائگریٹ ہو کے برصغیر میں اور پاکستان میں پہنچے ہیں. اور کچھ ایسی ہیں جو کہ خود انسان خود لے کے آئے ہیں اور ان کو مائگریٹ کرایا گیا ہے. بہرحال یہ جو پوائنٹ تھا یہ کچھ ڈیپ ڈیٹیل والا ہے، مختصر طور پہ اس کا ہم ڈسکس نہیں کر سکتے. ورڈنگ ہے جی یہاں پہ کہ تقریباً 6000 اسپیشیز اس علاقے کی مقامی اسپیشیز ہیں، اور ان میں سے 400 قریب ایسی ہیں جو صرف پاکستان میں پائے جاتے ہیں، جن میں 149 جینرا اور 41 فیملیز کے پودے جو ہیں وہ شامل ہیں. اور ایسے ہی اینڈیمک جو اسپیشیز یہاں پہ ہیں وہ ایران یا چائنا وغیرہ کے علاقے سے مائگریٹ کر کے آئی ہوئی ہیں. اور یہ اسپیسیفکلی جو کشمیر کے علاقے موجود ہیں ان پہ خاصا بڑھیا قائم ہوگا. اس کے بعد لارجسٹ genus in the country is Astragalus with about 134 species, اس کے 31 endemic ہیں. یہ ایک اسٹیٹمنٹ ہے جی، اہم اسٹیٹمنٹ ہے MCQs کے حوالے سے. اور آخری فکرہ 2000 کے لیے ویسی اسپیشیز ہے جن کی میڈیسنل امپورٹنس ہے پاکستان کے اندر. اس میں سب سے اہم ایفیڈرا. اف یو نو ایفیڈرا کے بارے میں، کیونکہ سیمسٹر 1 بوٹنی میں تھا. یہ بوٹنی آپ کو کسی اور نے پڑھائی تھی، کسی نے ایفیڈرا کے بارے میں کچھ بتایا آپ کو؟ نہیں بتایا. ایفیڈرا آپ کے سلیبس میں شامل تھا بوٹنی کا سیمسٹر 1 پہلا سیمسٹر. کیا اس کے بارے میں کچھ پڑھا ہوا ہے کہ نہیں پڑھایا گیا؟ کسی نے نہیں پڑھایا کچھ؟ آپ کو پوری کلاس سے سوال ہے جی. پوری کلاس ہو رہی ہے؟ سر پڑھا ہوا ہے فیڈرا کے بارے میں فرسٹ سیمسٹر میں. جی. کسی خاص اہمیت، کوئی خاص چیز کے بارے میں جو یاد رہی ہو کسی کو؟ سر ہم نے یہ ٹاپک بہت جلدی میں کور کیے تھے تو کچھ زیادہ یاد نہیں ہے. باقی اور بھی کلاس میں بچے ہیں جو باقی بچے بھی اور اسٹوڈنٹ، کسی کو کچھ یاد رہا اس کے حوالے سے؟ یاد رہنے والی بات ہے، گوگلنگ والی بات نہیں پوچھی میں نے. کسی کو کچھ یاد رہا اس کے حوالے سے؟ سر کچھ یاد نہیں ہے، پڑھا تھا لیکن یاد نہیں ہے. چلیں بہرحال یہ تو مشہور پودا ہے جی، بہت ہی مشہور میڈیکل پلانٹ ہے. سوما کلپاتا اس کا انڈین نیم ہے. اور چونکہ فیڈرا مشہور و معروف ہے، اس سے جو اس کو ایز ہربل میڈیسن کے طور پر یوز کیا جا رہا ہے. گلے کی خرابی، کھانسی، نزلہ، زکام، بخار، الرجی، یہ اس کے بہت سے استعمالات ہیں. اور اس سے جو زیادہ بڑا استعمال ہے کمرشل یوز کا، وہ اس سے ایفیڈرین نکلتی ہے. وہ ان سب بیماریوں کے ساتھ ساتھ ایز نشہ ور کے طور پہ استعمال کرنا شروع کر دیا گیا ہوا. ایک سابقہ حکومت، پاکستان کی ایک سابقہ حکومت کے بڑے بڑے لوگ اس کے کیس میں انوالو ہیں، اور کیس چل رہا ہے ابھی تک، سپریم کورٹ لیول پہ چل رہا ہے. غالباً الزام عدالتوں میں کیس، لوگوں نے اربوں روپے کمائے ہیں اس پودے اور اس کیمیکل سے جو ایفیڈرین کے نام سے مشہور و معروف ہے. جی اس طرح کی چیزیں یاد رکھنی چاہیے، کیونکہ جب آپ کہیں جائیں گے انٹرویو کے لیے تو کوئی نہ کوئی میرے جیسا بیٹھا ہوا بابا آپ سے کوئی اسی طرح سوال پوچھ لے گا جو ریلیٹڈ ہوتا ہے کسی ڈاکٹر کے ساتھ. اگلا ہیڈنگ ہے جی کاربن میں ٹریز آف پاکستان. دو چیزیں ہیں، دونوں سے آپ واقف ہیں، کونیفرس فارسٹ اور براڈ لیف ٹریز. کونیفرس فارسٹ جمنوسپرم ہوتے ہیں پاکستان کے تمام پہاڑی شمالی علاقوں میں، کشمیر اور مری سے انورڈ، اور جیسے کاغان، ناران وغیرہ کے علاقے. یہاں پہ جو درخت آپ کو نظر آئیں گے ان کی میجارٹی، اونچے درخت ان کی میجارٹی جمنوسپرم کونیفرس ہوگی. جبکہ
باقی پورے پاکستان میں شمالی علاقوں میں بھی اور باقی پورے پاکستان میں جو میجارٹی پودوں کی ملے گی آپ کو وہ براڈ لیف ٹریز یعنی ڈائی کارڈ ٹریز پر مشتمل ہے. اور بلوچستان کے علاقے میں جہاں پہ اس نے شو کیا ہوا ہے اس کی میپ جو آپ کے سامنے، یہ اس سے کم چوڑے علاقے ہوں گے جو تصویریں آپ کو نظر آ رہے ہیں. یہ پوائنٹر آپ نظر آ رہا ہوگا، یہ میں نے پہلے ڈسکس کر چکا ہوں کہ یہ اس سے زیادہ باریک ریجن ہے. جو تصویر میں نے سینڈ کی تھی اس کے اندر وہ شو کیا گیا ہے جہاں پہ شربی وہ جو ہے جونیپر کے نام سے وہ جھاڑی کی شکل میں ہوتا ہے زیارت کے علاقے میں موجود ہے. بہرحال اس نے یہاں پہ کچھ پودوں کے نام دیے ہوئے ہیں. پودے چونکہ مشہور و معروف ہیں، چیل پائن، نڈل پائن، یہ چیل کیل، یہ نام سے ہے بلو پائن اور کیل ہو گیا جی، یہ سب پائن ہیں. پرشین پائن اور پائنس کی 5 اسپیشیز جو مشہور ہیں، میں ان کے نام ویسے بول دیتا ہوں چونکہ اس نے لوکل نیم انگلش نے دیے ہیں، لوکل نیم 1 یا 2 دیے ہیں اس میں صرف. یہ ہیں جی پائنس لانگیفولیا، پائنس ایکسیلسا، پائنس سلویسٹرس ایٹسٹرا، یہ سب کے ساتھ اس کے ہیں. اس کے بعد ہے سیڈر اور دیودار، سیڈرس دیودارا. سیڈر انگلش نیم ہے، دیودار اردو لفظ ہے، بیار جبی میں کہتے ہیں، اردو میں بیار بھی استعمال ہوتا ہے جاوی والا لفظ. سیڈرس دیودارا نام ہے، دیودارا میں نے اردو میں بول دیا ہے، دیودارا پڑھا جائے گا ظاہر انگلش میں. پھر اسپروس، جونیپر بہت چھوٹی سائز جھاڑی کا ہے. اس کے بعد ہے جی براڈ لیفس کے اندر اس نے جو پودوں کے نام دیے ہیں جو ہیں جی مینگو، نیم، پیپل، فاکسل جیسا، کاٹن وڈ اور سمبل. کچھ لوگ سمبل پڑھتے ہیں، سمبل ایک ہی چیز ہے. اور اس کے نام اس میں اسپیلنگ لکھے ہوئے ہیں. اس نے اس کا نام سالنیریا انیلی بیریزون کے نام سے دیا ہوا ہے، لیکن آپ کے پاس اپنی بکس میں یہ سمبل مالاباریکم کے نام سے اولڈ نیم اس کا سمبل مالاباریکم. یہ مے بی اس کا نیو نیم ہو، لیکن پہلے یہ میرے نالج میں نہیں ہے چونکہ میں نے فرسٹ ٹائم دیکھا جو آپ کی بک میں ہے، چونکہ یہ بک میں فالو کرتا ہوں. لسوڑا اسکارلیٹ بوریلا، اس کے نام پہ بھی مجھے شک ہے کیونکہ اس نے اس کو بائنومل نام کو اچھے سے ہٹ کے لکھا ہوگا. اس کے بعد ہے جی ببول ککر، اکیسیا نیلوٹیکا ککر مشہور و معروف ہے. روز وڈ اور شیشم. روز وڈ میں نے فرسٹ ٹائم دیکھا یہاں پہ نام. شیشم کالی اور ڈلوریا مشہور و معروف ہے. اووان پاپولس ایکلیفیٹس، پاپولر کے نام سے مشہور و معروف ہے. یوکلپٹس مشہور و معروف ہے سفیدے کے نام سے، پاپولر مشہور ہے. اس نے یہ ملبری کے اسپیلنگ لکھے ہوئے ہیں، اس نے کچھ اور لکھ دیا جی. یہ ملبری ہے توت شہتوت اور بادیان بڑ. اب یہ وہ پودے ہیں جن کے نیم کاربن نے دیے ہوئے ہیں. ان کے علاوہ اور بہت سے پودے ہیں جن کے نیم اس بک میں کم از کم یہاں پہ نہیں، آگے دیکھنا پڑے گا اس نے نام دیے ہوئے کہ نہیں دیے جی. اب نیچرل ویجیٹیشن میں اس نے 1 سے لے کے 8 تک کچھ جگہ دی ہیں. ادر بکس میں اس سے زیادہ ڈیٹیلس موجود ہو سکتی ہیں اور موجود ہے کچھ بکس میں. نمبر پہ ہے جی یہ اوپر سے نیچے آ رہا ہے ٹھنڈے علاقوں سے گلیشیئرز اور الپائن. جہاں پہ گلیشیئرز ہیں یا الپائن ڈرائی اسٹیپی ان دی ایکسٹریم نارتھ آف دی کنٹری. الپائن پہاڑی علاقوں کی ویجیٹیشن ہے. ہمارے پہاڑی علاقوں میں الپائن ٹنڈرا بھی موجود ہے اونچے پہاڑوں پہ، اور اس کے نیچے ویجیٹیشن بھی ہے. ٹھیک ہے. ہمالیان ڈرائی کونیفر فارسٹ، ہمالیان ڈرائی ٹیمپریٹ فارسٹ، ہمالیان مائسٹ ٹیمپریٹ فارسٹ. یہ سب کے سب ٹراپیکل زون میں یہ 3 طرح کے فارسٹ بیان کیے گئے ہیں. جہاں پہ ڈرائی کا لفظ آئے گا وہاں بارش کم ہوتی ہے، اور جہاں مائسٹ ہو وہاں پہ بارش زیادہ ہوتی ہے. اگر یہ 3 قسم کے جنگلات بیٹھے سب ٹراپیکل ریجن میں. اس کے بعد آ جائیں سینڈ ڈیزرٹ ویجیٹیشن اوور چولستان ریجن، ایسٹ آف انڈس میں، تھل ریجن ویسٹ پنجاب میں اور ویسٹرن بلوچستان میں. اب اس نے اتنا دیا ہے لیکن اس کو سندھ کا دینا چاہیے تھا، وہ اس نے شاید سیپریٹ دیا ہوگا. نیکسٹ ہے جی ہارن اسپریڈ ویجیٹیشن وائڈ اسپریڈ اوور موسٹ آف اینڈ لو لائنگ پارٹس آف دی کنٹری. ہارن اسکرب، ہارن جس پہ کانٹوں والے درخت ہوتے ہیں، یہ خاص طور پر آگے کرے گا درخت کے جاڑیوں میں. نیکسٹ ہے جی ایرڈ سب ٹراپیکل فارسٹ فاؤنڈ آن کولر ہائر پارٹس آف دی ویسٹ. مغرب کے علاقوں میں کچھ ایسی جگہ جہاں پہ ایرڈ ان علاقوں کہتے ہیں جہاں پہ بارش کم ہے، صحرا سے زیادہ ہے. صحرا میں بارش کم ہوتی ہے، صحرا سے کبھی زیادہ پانی، لیکن گرمی زیادہ، اس کی وجہ سے وہ
علاقے درمیانے قسم کے ہیں. بارہ نہیں جہاں بارش ہوتی ہے لیکن گرمی کی وجہ سے پانی جلد پھول جاتا ہے. یہ ایریڈیکل یاد کیا میں نے. سب ٹراپیکل فارسٹ جو ہو گیا. اس کے بعد سیزنل سالٹ مارشز خاص موسموں میں. سالٹ مارش کا لفظ شروع معروف میں آپ نام سے واقف ہے. ایران افکش کا علاقہ ہے سندھ میں. مانگروو فارسٹ یہ بھی شروع معروف ہے سندھ کے اندر. ایسچوریز میں دریائے سندھ کا جو دہانہ ہے اور جو باقی ندی نالے سندھ میں گرتے ہیں وہاں پہ. فریش واٹر سیزنل swamp forest and grassland in the most areas of Indus Valley. یہ کاروان کے مطابق ہے جی کلاسیفیکیشن جو کاروان نے دی ہوئی. بہرحال یہاں تک تو پورا ہو گیا. ابھی ہمارے پاس چند منٹ کا ٹائم ہے, 1-2 منٹ کا ٹائم ہے, لیکن بیک گراؤنڈ ہو گیا جی میرے خیال میں. ٹاپک فل فلیج ایک ہو جائے گا. ایکو ریجن آف پاکستان, فارسٹ ٹائپس آف پاکستان. ایکو ریجن پاکستان میں اکالی کلاس کون سے زونس ہیں ایکو ریجن میں. سب سے پہلے اس نے فارسٹ کا ذکر کیا ہے. پاکستان کے شمالی پہاڑی علاقوں میں خاص طور پر جہاں پہ بارش زیادہ ہوتی ہے وہاں پہ اسپیسیفک جنگل موجود ہیں یہاں پہ. اور یہ 3 قسم کے ہیں, ٹراپیکل, سب ٹراپیکل اور ٹیمپریٹ, اور اس کے علاوہ الپائن. یہ اس کی جو کہ یہ سب لفظ پہلے سے ایکسپلین ہو چکے ہیں. پہلا سب ہیڈنگ ہے جس میں ٹراپیکل ایکو ریجن. ہاں جی, اس میں جو انفارمیشن ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے لیکن تھوڑی سی گڑبڑ ہے اس میں. آپ کی بک کے مطابق اس نے کہا جی 0 سے لے کے 20 ڈگری لیٹیٹیوڈ اور 0 سے لے کے 1000 میٹر آلٹیٹیوڈ نارتھ اور ساؤتھ دونوں سائڈ پہ جو یہ جگہ ٹراپیکل کہلاتی ہے. آپ کی بک کی ورڈنگ ہے. اس نے جہاں پہ اس نے 0 سے 20 کا ہے یہ 23.5 ہے. ٹراپیکل ریجن 0 سے 23.5 تک ہوتا ہے. لیکن دوبارہ یاد رکھیے گا, اور اس کا جو میچ اس نے کیا ہے 0 سے 1000 میٹر آلٹیٹیوڈ تک. یہ آپ کو یاد ہوگا میں نے پہلے لیکچر میں ایکسپلین کیا تھا کہ جو چیز ایکویٹر سے آپ نارتھ کی طرف چلتے ہیں جو کچھ آپ کو وہاں پہ محسوس ہوتا ہے ایگزیکٹلی وہی کچھ جب آپ سطح سمندر سے پہاڑ کی طرف اوپر کی طرف جاتے ہیں ہائٹ کے لحاظ سے, کھابل میدان ہو یا کچھ بھی ہو, وہاں بھی آپ کو وہی کنڈیشن نظر آئیں گی جو کہ زمین سے آپ ایکویٹر سے نارتھ پول کی طرف چلتے ہیں. دونوں صورتوں میں جیسے دونوں کے ٹاپ کے اوپر اگر بہت اونچا پہاڑ ہو تو وہاں بھی برف جمی ہوگی اور زمین کے ٹاپ یعنی نارتھ پول ساؤتھ پول پہ بھی برف جمی ہوگی. اگر یہ تھا جی ایک پوائنٹ, یہ ایک مسٹیک کے ساتھ ہے, میں نے مسٹیک پوائنٹ آؤٹ کر دی ہے. میں پہلے ایکسپلین کر چکا ہوں کہ جب 21-22 جون کو سورج لائن آف کینسر پہ چمکتا ہے تو اس وقت پاکستان کا میجر پورشن ٹراپیکل ریجن میں آ جاتا ہے. وہ شفٹنگ سے آتا ہے. ہم مستقل طور پر ٹراپیکل ریجن کا حصہ نہیں ہے, وہ صرف اس سیزنل چینج کی وجہ سے پاکستان میں یہ کنڈیشن پیدا ہوتی ہے. ایکچوئل ٹراپکس وہی ہیں جو لائن آف کینسر لائن آف کیپریکارن کے درمیان میں موجود ہیں. اصولی طور پر پاکستان کا جو مین پورشن ہے جو ٹراپک بن جاتا ہے ایکچولی وہ سب ٹراپیکل ہے, اور جو سے اوپر والا ہے وہ ٹیمپریٹ ہے. ہم اصولی طور پر جغرافی کے لحاظ سے ٹیمپریٹ ریجن میں ہیں, لوور پورشن سب ٹراپک کہلاتے ہیں, اور شفٹنگ کی وجہ سے جو پرابلم پیدا ہوتی ہے اس کا ذکر اس سے پہلے میں آلریڈی کر چکا ہوں. اور یہاں پہ 3 قسم کے فارسٹ ہے جی, ٹراپیکل ڈرائی, ٹراپیکل ڈیسیڈوس اور ٹراپیکل تھارن فارسٹ. اس کے علاوہ ٹراپیکل لیٹورل سویمپس فارسٹ بھی موجود ہیں. یہ یہاں تک آج ہم کر سکیں گے چونکہ آگے کتنا ہے ہمارے پاس 5 منٹ کا ٹائم ہے ابھی. وہ میرے ذہن میں تھا کہ یہ 10 بجے ختم, 10 ہمارا ٹائم 10 بجے تک ہے, کسی تک ہے کنفرم ہے 10 بجے تک ہے تو ہمارے 3 منٹ کا ٹائم ہے. 10 بجے تک 10 بجے تک ہے. جی 10 نہیں لیکن وہ چونکہ زوم پہلے بند ہو جائے گا نا تو اس لیے میرے پاس 2-3 منٹ کا ٹائم ہے جی. پہلا مین ہیڈنگ جو اصلی ہیڈنگ ہے ٹراپیکل ڈرائی ڈیسیڈوس فارسٹ. ٹراپیکل ڈرائی ڈیسیڈوس فارسٹ یہ ہیڈنگ ہے پیج نمبر 371 کے اوپر. راولپنڈی, جیلم ویلی اور مرگلا ہلز, مرگلا اسلام آباد کی پہاڑیاں ہیں, اس کے آس پاس کے علاقے یہ سب ٹراپیکل فارسٹ سے جوائن کرتا ہے. اور سب ٹراپیکل پائن فارسٹ آف ہمالیہ فوٹ ہلز جی. یہ اس نے اس کا سب تعارف کرایا ہے. اس سے ایڈیفک کلائمیٹ فیکٹر میں سب سے اہم ہے بارش. 40 سے 80 انچ بارش سالانہ, 40 سے 80 انچ بارش سالانہ. بارش کو خاص طور پر یاد رکھیں, یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. اور ظاہر جہاں زیادہ بارش ہوگی جتنی زیادہ بارش ہوگی یہ مونسون میں ہوتی ہے بارش. آپ سمجھتے ہیں مونسون کیا چیز ہے, شروع معروف ہے اتنے زیادہ پودے اور اسی طرح سے ویجیٹیشن گرو کریں. ویجیٹیشن کے اندر چند ایک بہت امپورٹنٹ درختوں کے نام ہے صرف انڈو ملائن پلانٹس کا نام دیا ہے اس نے. اس میں سب سے امپورٹنٹ ہم چیک کریں گے سیلڈرو
फाइलोन्स के नाम से फाइबर जीट है, वो बल्कि सिर्फ फाइबर भी हासिल होता है। याद रखिए जो फुट हिल का लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहा है, फुट हिल उन पहाड़ियों कहते हैं जो बड़े पहाड़ों से पहले छोटे पहाड़ आते हैं, उन्हें फुट हिल्स, उर्दू में शिवालिक्स का नाम भी इस्तेमाल किया जाता है छोटे पहाड़ों के लिए जो बड़े पहाड़ों से पहले आ रहे होते हैं। जी, अब यहाँ पे जो एक्चुअल प्लांट्स के नेम एंड ट्रीज उसको देखते हैं आपने। प्रोजोपिस, स्पेलिंग मिस्टेक है जंड, PRO कैपिटल S की का स्मॉल S होगा, प्रोजोपिस जंड, जंड को बाद में चुंड कहते हैं, मशहूर पौधा है। पिछनार मशहूर मरूफ है, केसिया फिसोला मतास मशहूर है, पाकिस्तानी का अंजीर, जो पाकिस्तान में अंजीर पाया जाता है पौधा अंजीर का, ये 2 नंबर अंजीर है पाकिस्तान जैसे है बिल्कुल। इसलिए उसने स्नाई और गाय ये लोकल नेम दिए होंगे पहाड़ी इलाकों में। श्रब्स में जो नाम है वो गैर मारूफ है आम मान के लिहाज से। वुडफोर्डिया की 2 डिफरेंट स्पीशीज़ हैं, इसके अलावा एक और स्पेलिंग मिस्टेक है जी, हरिसा, हरिसा का कैपिटल A से नाम आना चाहिए था, हरिसा स्पाइनैला, ये झाड़ियों के नेम हैं जो इसने दिए हुए हैं। और देखिएगा जेलम, पिंडी और आसपास के जो इलाके हैं ये उस इलाके की बात हो रही है। ये हमारा एक टॉपिक यहाँ पे मुकम्मल हो गया। इसने बहुत मुख्तलिफ टॉपिक्स को बयान किया है, लेकिन बहरहाल मेरे ख्याल में आपके इतना ही काफ़ी है, इससे ज़्यादा डिटेल में जाने की हमें ज़रूरत नहीं है। 9:55 हो गए हैं जी, आज के लिए इतना बहुत है, चूँकि नेक्स्ट टॉपिक पूरा नहीं हो सकेगा। ये आपको इस वक्त अगर नज़र आ रहा है, मैं पॉइंट आउट कर देता हूँ, ये वाला, ये जो इसने ये शो किया हुआ ये बहुत सब इलाके में है, लेकिन जो उसने डिस्कस किया है कारवान ने वो ये जगह बताएगी। यहाँ पे जेहलम, मरी, इस्लामाबाद के जो इलाके हैं वो इस जगह पे लोकेट करते हैं।